بینہم، لوگوں کے درمیان اصلاح یعنی صلح کرانے کی فضیلت اور ان کے درمیان عدل یعنی انصاف کرنے کی فضیلت. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کے خلاف بات کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں یہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ حقیقت میں نہ بھی ہو رہی ہو، تو صلح کی خاطر اس کو وہ بھی وقتی طور پر قبول کر لینی چاہیے. لیکن ساتھ ہی امام بخاری یہ لے آئے ہیں باب کہ ظلم مطلوب نہیں صلح میں، اصل فضیلت تو عدل ہی کی ہے. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ، ہر جوڑ، من الناس، لوگوں کا، علیہ صدقۃ، اس پر صدقہ واجب ہے. یعنی ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اور کتنے جوڑ ہیں جسم میں؟ 360. یعنی اتنا صدقہ تو ضرور کرنا چاہیے. اب ہر شخص 360 روپے یا اتنا تو نہیں نکال سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ نیکی کے کچھ کام کرے. اور اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جس میں یعدل بین الناس، لوگوں کے درمیان عدل کرے، تو یہ بھی صدقۃ، ایک صدقہ ہوگا. اور احادیث میں آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بہرے کو زور سے بول کر سنوانا، اندھے کو رستہ دکھانا، کسی کا دل خوش کرنا، یہ تمام امور جو ہیں یہ صدقہ میں شمار ہوتے ہیں. یعنی ہر انسان پر روز صدقہ واجب. یعنی عموماً ہم کیا سوچتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکال دی تو کیا ہوا؟ صدقہ کر دیا. یا کبھی کبھار کوئی خدا نخواستہ پریشانی یا کوئی پریشان خواب دیکھ لیا تو صدقہ کر دیا، کیونکہ ہم عموماً صدقہ خواب دیکھنے پر ہی کرتے ہیں. لیکن یہ تصور جو ہے یہ محدود ہے. اسلام کا مطلوبہ تصور کیا ہے کہ ہر شخص روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے. اگر مال میں سے ہمت استطاعت رکھتا ہو تو مال میں سے کرے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو اپنے اچھے طرز عمل، خدمت خلق کے ذریعے صدقہ کرے، اور اس میں صدقے کی نیت رکھے. اچھا یہ صدقہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ اس پر وہ کوئی صلہ نہیں چاہ رہا. صدقہ وہی تو ہوتا ہے کہ جو ایک انسان دوسرے کے ساتھ ایسی بھلائی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تو مراد یہ کہ لوگوں کے ساتھ ایسی بھلائیاں کرے کہ جس میں ان پر دین نہ رکھے کوئی بھلائی کر کے، بلکہ اللہ واسطے کی خیر خواہی کرتا رہے. تو یہ سب کچھ اس کے لیے صدقہ شمار ہو. ہاں اگر کوئی شخص اس لیے بھلائی کر رہا ہے کہ جواباً یہ بھی میرے ساتھ خیر خواہی کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو آئندہ سے بھلائی کرنا چھوڑ دے، تو ایسی بھلائیاں صدقہ نہیں ہوں گی. باب اذا اشار الامام بالصلح، جب امام صلح کا اشارہ کرے، فابا، تو وہ انکار کر دے، یعنی اس میں سے وہ فریق جو ہے اس کو نہ مانے. حکم علیہ بالحکم البین، تو پھر حکم دے گا اس کو واضح حکم، یعنی پھر قاعدہ کا یا قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اس میں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک تو صلح یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کوئی بات سجیسٹ کر دی جائے یا کوئی مشورہ دے دیا جائے کہ اس طرح صلح کر لی جائے. اب اگر وہ اس پر بھی نہ مانے، صلح نہ کریں، تو پھر ان کو جھگڑنے کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس کے بعد اس معاملے کو عدالت میں لایا جائے اور قاعدے قانون کے مطابق دونوں کو حق دلوا کے صلح کرا دی جائے یا معاملے کو ختم کر دیا جائے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو صلح عام طور پر ممکن نہ ہو یا اس معاملے کا حل نہ نکلتا ہو اور اس کے قائم رہنے سے مسلمانوں کے درمیان مزید فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے عموماً کہ دو لوگوں کا اختلاف ہوا، کیا وہ دو لوگوں تک رہتا ہے؟ دو تک نہیں رہتا. ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ اپنے ہمدرد پیدا کر لیتا ہے، یہ اپنے ہمدرد پیدا کر لیتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور یوں وہ انتشار جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ پھیلتے پھیلتے بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ان کا ایمان خراب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں پھر غیبت اور چغلی اور کچھ جھوٹ اور بہت ساری چیزیں، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات الزام تراشی اور بہتان تراشی تک انسان اتر آتا ہے، جس سے عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں.
تو یہ چیز جو ہے اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آگ ہے اور آگ جتنی پھیلتی چلی جائے اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو جس طرح کسی لگی ہوئی آگ پر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے ورنہ وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اسی طرح مسلمانوں کے درمیان کسی اختلاف اور جھگڑے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ پھیلتے پھیلتے بڑھتے بڑھتے بہت سی چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر شرافت کے ساتھ صلح نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ قانون کے دائرے میں لا کر ان کو سبق سکھائیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان الزبیر کان یحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا، کہ حضرت زبیر جو تھے، زبیر بن عوام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کزن تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا ایک شخص سے، من الانصار، انصار میں سے. اب آپ یہاں پھر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف بہت نیک انسان ہیں، اور انصاری بھی وہ کہ قد شہد بدرن، جس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. اور جس کسی نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اس کا بہت بڑا یہ اعزاز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور کسی شخص کی بھلائی اور خوبی اور نیکی کے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے بدر میں شرکت کی تھی. تو یہ اب بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے، لیکن اتنے نیک انسان ہونے کے باوجود جھگڑا ہو گیا، اور کسی بھی نیک انسان سے دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے. تو ہوا کیا کہ وہ جھگڑا پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس معاملے میں جھگڑا تھا؟ فی شراجن، ایک نالے کے بارے میں، من الحرۃ، جو حرہ کی زمین میں تھا. حرہ مدینہ کے جوار میں ایک علاقہ جو پتھریلی زمین تھی، اس میں پانی کا ایک کھال آپ کہہ سکتے ہیں، کھال یا نالی بہتی تھی، اور وہ پانی ایسا تھا کہ کان یسقیان بہ کلاہما، اس سے وہ دونوں ہی اپنے کھیتوں کو پانی پلاتے تھے. کون کون؟ یہ بدری صحابی اور حضرت زبیر. اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ گاؤں میں اکثر جھگڑے پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جو لوگ گاؤں کی زندگی سے واقف ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات واقعی جھگڑے والی باتوں میں سے تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر، تو آپ نے زبیر سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسقی یا زبیر، پہلے تم پانی پلا لو، ثم ارسل الی جارک، پھر اسے چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے. فغضب الانصاری، تو اس فیصلے پر انصاری جو تھا وہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے پہلے اسے کیوں پانی لینے کے لیے کہا اور مجھے بعد میں کیوں. فقال یا رسول اللہ ان کان ابن امتک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. لون رنگ کو کہتے ہیں نا، تو تلون تفاعل میں رنگ بدل گیا. ثم قالا، پھر فرمایا، اسقی، پانی پلاؤ، ثم احبس، پھر روک رکھو، حتی یبلغ الجدر، یہاں تک کہ پانی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے. فاستوعى، تو پورا حق دلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حین اذن، اس وقت، حقہ للزبیر، اس کا حق زبیر کے لیے، یعنی حضرت زبیر کا جو حقیقی حق بنتا تھا، پھر آپ نے وہ پورا حق اس کو دلوایا. اور وہ جو پہلا اخلاقی طور پر فرمایا تھا کہ پہلے تم پلا لو اور پھر پانی کو جانے دو، اس کو ختم کر دیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ذالک اشارہ علی الزبیر، حضرت زبیر کو اشارہ کیا تھا، برأین، ایسی رائے کے ساتھ، سعۃ لہ وللانصاری، جس میں وسعت تھی حضرت زبیر کے لیے بھی اور انصاری کے لیے بھی، یعنی دونوں کا بھلا تھا. فلما احفظ الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا، استوعى للزبیر حقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زبیر کو پورا حق دلوا دیا، فی صریح الحکم، واضح حکم کے ساتھ. قال عروہ، عروہ کہتے ہیں، قال الزبیر، زبیر نے کہا، واللہ ما احسب هذه الآیہ نزلت الا فی ذلک، کہ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ یہ آیت مگر یہ کہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی. فلا وربک، پس نہیں قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے یا مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا.
باب الصلح بین الغرماء، قرض خواہوں کے درمیان صلح کرانا، واصحاب المیراث، اور وارثوں میں صلح کرانا، کیونکہ عموماً جھگڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ورثے کے تقسیم کے موقع پر۔ والمجازفت فی ذالک، اور اس میں اندازے سے کام لینا، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب صلح کرائی جاتی ہے، آپ کو وہ کہانی یاد ہوگی، وہ جو ایک بندر والی تھی کہ دو جانور جھگڑ رہے تھے، تو بندر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کرتا ہوں، اور اس نے انصاف کیا کیا کہ وہ پنیر پہ جھگڑ رہے تھے، تو اس نے آدھا آدھا پنیر جو تھا وہ ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھا، اور جب وہ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک طرف سے ذرا جھکتا ہے تو وہ کھا لیا، پھر دوسری طرف سے جھک گیا تو اس کو کھا لیا، اور کرتے کرتے وہ سارا ختم کر گیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اندازے کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ بہت سی چیزیں پوری تول کے الگ نہیں کی جا سکتی، یا مثلا ایک مکان ہے جو دو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اب مثلا اس کو درمیان سے بھی اگر پوری ناپ کے آدھی دیوار ڈالی جائے تو ہو سکتا ہے ایک طرف تعمیر زیادہ ہو، دوسری طرف نسبتاً کم ہو، یا ایک طرف جو سینیٹری اور دوسرا مٹیریل لگا ہے وہ زیادہ قیمتی اور دوسری طرف نسبتاً ایک طرف پرانی چیز ہے ایک طرف نئی چیز ہے۔ تو ان معاملات میں اندازے کے ساتھ فیصلہ جب کیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ کسی ایک کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کسر اٹھانی ہی پڑے گی، اور بعض اوقات دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان کسی کو بھی نہیں ہو رہا ہوتا، یا بعض اوقات برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھتا، اور جسے نہیں ہو رہا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو صلح کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل طور پر 100% عدل کی شرط قائم ہو اور برابر برابر حق ملے، نہیں، اس میں مجازفہ یعنی اندازہ اور تخمینہ لگا کر بھی اگر معاملے میں فیصلہ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، اور ایسا فیصلہ کرنے والا یعنی جو قاضی ہوگا یا بیچ میں پڑا ہوا ہوگا، اگر اس کے اس فیصلے کی وجہ سے ایک کو تھوڑا زیادہ اور دوسرے کو کچھ کم مل گیا اور کرنے والے کی بدنیت ہی اس میں شامل نہیں تھی تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اگر انسان ایک آدھے آدھے انچ اور ایک ایک ذرے پہ وہ عدل و انصاف چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوا کرتا ہمیشہ۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا، لا بأسا، کوئی حرج نہیں، ان یتخارج الشریکان، کہ ٹھہرا لیں دونوں شریک، یعنی آپس میں صلح کے لیے کچھ ایسی شرط ٹھہرا لیں۔ یہ یہاں پر نا میری کتاب میں عبارت مسنگ ہے، اگر آپ کی پوری ہے، فیأخذ ھذا دینا، فیأخذ ھذا دینا، تو یہ شخص قرض لے لے، وھذا عینا، اور یہ جو ہے وہ نقد لے لے، یعنی دو لوگوں کو مال کی تقسیم ہو رہی تھی، مثلا دو اکٹھے بزنس کرتے تھے، پھر کیا ہوا، آدھا آدھا کرنے لگے، تقسیم ہونے لگا، تو ایک شخص کو فوراً نقدی پیسہ مل گیا اور ایک جو تھا اس کو چند دن بعد یعنی ادھار کے طور پر اس سے لے لیا گیا اور بعد میں دیا جانے لگا۔ تو کہا کہ ایسی شرط پر بھی صلح کر لینی چاہیے کہ کسی کو فوری ادائیگی ہو جائے اور کسی کو بعد میں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بعض اوقات مکان بک جاتے ہیں، اب اگر ایک مکان دو لوگ خریدنے والے ہیں اور ایک جو ہے وہ نقد رقم دے رہا ہے اور ایک جو ہے وہ کچھ دن ٹھہر کر دے رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی شریک مکان ہیں ان سب کی ادائیگی فوری طور پر نقد طور پر دی جا سکے۔ تو اس لیے اگر کچھ کو نقد مل جائے اور کچھ کو یعنی ادھار پہ معاملہ ہو جائے، کچھ دن بعد اس کی ادائیگی ہو، تو اس پہ مان جانا چاہیے۔ کیوں؟ یعنی یہ بات یہاں کیوں کی گئی اور اس کی کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بعض باتیں ان کا عملی حل اور ہر ایک کے لیے قابل قبول حل موجود نہیں ہوا کرتا، اور اگر ہر شخص اپنی ذات کو ترجیح دے تو کبھی بھی معاشرے کے اندر امن و اطمینان ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں یہ کہا گیا ان اللہ یأمر بالعدل، وہاں ساتھ ہی کیا فرمایا گیا؟ والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے لیکن ساتھ ہی احسان کا۔ احسان کیا ہوگا؟ کہ انسان اپنے حق کو تھوڑا سا کم کر کے دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر دے۔ مثلا آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، ٹاس کیا جاتا ہے، وہ ایک کا حق نکل آتا ہے، اب دوسرا ریکویسٹ کرتا ہے کہ دیکھو مجھے ضرورت ہے، اگر تم اپنا حق چھوڑ کر مجھے دے دو، تو اس میں اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کو جس کی باری تھی یا جس کا حق نکلا تھا یا جس کے نام قرہ نکلا تھا، وہ اگر اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے تو یہ عدل کے خلاف۔ لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور اس کا یہ فعل دوسرے بھائی کے لیے احسان شمار ہوگا۔ کسی معاشرے میں
عدل نہایت ضروری ہے، لیکن احسان کے بغیر معاشرے کے اندر مکمل سکون اور خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی۔ فَإِن طَوِيَ لِأَحَدِهِمَا، پھر اگر ضائع ہو گیا ان میں سے کسی ایک کا مال، مثلا جس نے نقد لیا تھا اس کا مال چوری ہو گیا، اور جس کا بعد میں ملنا تھا وہ بعد میں اس کو ملا تو اس کے پاس وہ تھا، لم يرجع علی صاحبہ، تو وہ اب اپنے ساتھی سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یعنی جس نے فوری لیا تھا اگر اس کو لینے میں کوئی نقصان ہو گیا تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں جلدی دیا تھا، اگر نہ دیتے تو میرا چوری نہ ہوتا، اب یہ تمہارا قصور ہے، تم نے چونکہ ایسا کیا لہذا وہ جو تمہیں ابھی ملے گا اس میں سے آدھا مجھے دے دو۔ تو یہ شرط جو ہے یہ باطل ہوگی، یہ درست نہیں۔ جیسا کہ آپ پیچھے تجارت اور بیع میں یہ بات بارہا تکرار کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدار اور فروخت کرنے والا، گاہک اور دکاندار دونوں کا اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہوں۔ اگر الگ ہو جائیں تو پھر ہر ایک کا اپنا معاملہ، کہ دکاندار چاہے تو سودا واپس لے چاہے تو نہ لے۔ تو اسی طرح جب کسی معاملے میں کوئی بات طے ہو جائے اور طے ہونے کے بعد اگر کسی ایک کو کوئی نقصان ہو جائے تو اسے وہ نقصان اب اٹھانا ہوگا، اس کے ذمہ دار وہ دوسرے کو قرار نہیں دیں گے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ آپ صلح حدیبیہ کو آج تفصیل سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ابھی لکھ رہے تھے کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل اسی وقت وہ بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دینا چاہی، لیکن سہیل نے کہا اگر آپ پناہ دیں گے تو ہم یہ معاہدہ کریں گے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا، اس نے کہا کہ اگر نہیں لکھا گیا تو ہم لکھیں گے ہی نہیں۔ اب اس پر اگر آپ یعنی بگاڑ پیدا کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی مسلمانوں کی مصلحت کو نقصان پہنچتا، لیکن آپ نے اس کے باوجود کہ ابھی پوری طرح لکھا نہیں گیا تھا آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ اس میں مسلمانوں کا نقصان تھا، ابو جندل کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن ایک معاہدہ جو ہو گیا تو ہو گیا۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال توفی ابی وعلیہ دین، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان پر کچھ قرض تھا، فارست علی غرمائہ، تو میں نے ان کے قرض خواہوں کو یہ پیشکش کی، ان یاخذ التمر بما علیہ، کہ وہ کھجور لے لیں اس سمیت جو اس پر ہے، یعنی کھجور کا باغ لے لیں، یعنی لگی ہوئی کھجوریں جو درختوں پہ پکی ہوئی ہیں ان کو قبول کر لیں قرض میں، یعنی اندازے سے لے لیں، مراد یہ ہے۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کیا، ولم يروا ان فیہ وفاء، اور انہوں نے سمجھا کہ اس سے قرض پورا ادا نہیں ہوگا، وفا نہیں ہوگا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات عرض کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا جددتہ، جب تم پھل توڑ لو، فوضعتہ فی المربد، شاید آپ کی کتاب میں مدبد لکھا ہو، دال سے یہ رے ہے، مربد۔ مربد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی ہیں، تو ان کو مربد میں تم رکھ دو تو مجھے بلا لینا۔ آذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ومعہ ابو بکر وعمر، تو پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جب کھجوریں توڑ لیں، تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فجلس علیہ، آپ ان پر بیٹھے، ودعا بالبرکت، اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، کن کے لیے، ان کھجوروں کے لیے۔ ثم قال، پھر فرمایا ادعو غرماءک، بلا لو اپنے کن کو، قرض خواہوں کو، فاوفہم، پھر ان کو پورا پورا دو۔ فما ترکت احدا لہ علی ابی دین، تو میں نے نہ چھوڑا کسی ایک کو بھی جس کے حق میں میرے باپ کے ذمے کچھ قرضہ تھا، یعنی سب کو قرضہ پورا دیا۔ الا قضیتہ، مگر یہ کہ میں نے پورا دیا اس کو۔ وفضل 13 وسقا، اور بچ رہی 13 وسق کھجوریں۔ 7 عجوہ، 7 وسق تو عجوہ کھجور تھی، و6 لون، اور 6 وسق لون کھجور کا نام ہے، اور 6 عجوہ، یا 6 عجوہ تھی، و7 لون، اور 7 وسق لون۔ فوافیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، تو میں نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز کو۔ فذکرت ذلک لہ، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی آپ تو تشریف لائے، دعا کر کے چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ قرضہ چکاتے رہے، چکاتے چکاتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو پورا کر کے نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کیا کہا، فذکرت ذلک لہ، ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ ہوا کیا کہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور 13 وسق کھجور بھی بچ گئی۔ فضحک، تو آپ ہنس پڑے۔ اس میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ جس چیز پر ظاہر ہے کہ اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور بہت بابرکت ذات تھی،
جس کے لیے آپ دعا کر دیں پھر اس کے لیے برکت بھلا کیسے نہ ہو. حضرت انس کی مثال آپ کے سامنے. لیکن اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی کسی بھی چیز پر جب ہم اللہ کا نام لیں اور اس کے لیے دعا کریں تو اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی، کیونکہ جس چیز میں انسان اللہ کا نام لے لیتا ہے اس میں شیطان دور ہو جاتا ہے. جیسے کھانا ہے تو کھانے پر کیا کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھو. اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی اس میں حصے دار ہوگا. وہ اب آپ کے نہیں، میں نے تو ایک بریڈ رکھی تھی اور پوری کی پوری میں نے ہی کھائی، شیطان نے تو کچھ بھی نہیں اس میں سے کھایا. تو ضروری نہیں کہ شیطان ظاہر سے آدھی کاٹ کے آپ سے لے جائے. شیطان تو آپ کے جسم میں کیا ہے، خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور شریک ہو، کیونکہ وہ جسم اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے. اب وہ وہاں پہنچ کر اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے. آپ کھانے کے باوجود بھوکے رہتے ہیں، آپ کھانے کے باوجود کمزوری محسوس کرتے ہیں، آپ کھانے کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے. تو یہ دراصل اس میں اور اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر پکاتے نہیں، اللہ کا نام لے کر کھاتے نہیں، تو پھر اپنی تمام چیزوں میں شیطان کا حصہ لگاتے ہیں. یہ بات مذاق کی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کیا ہے، ابتر ہے، وہ جڑ کٹی ہے، وہ پھر استقرار اس کو نہیں ہو سکتا، اس میں برکت نہیں ہو سکتی. تو برکت کا جو کانسیپٹ ہے کسی غیر مسلم کو تو سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں نہ اللہ پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے. اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے وہ چیز جو ہے پوری ہوگی. اسی طرح مثلاً آپ تنخواہ میں سے خرچ کرنے لگے ہیں یا کسی بھی چیز میں، تو اس پر اللہ کا نام لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پورا پڑتا ہے یا نہیں. آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنی ان کی زندگی میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر وقت شکوہ ہے زبان پر کہ پورا نہیں پڑتا، پورا نہیں پڑتا. کہاں وہ صحابہ کرام تھے کہ تھوڑے میں بھی بہت کچھ پورا ہو جاتا، اور ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہی چیز رہی کہ ان کی تھوڑی آمدنیوں میں بھی سب کچھ پورا ہو گیا، لیکن ہماری بہت میں بھی پورا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے. جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان اور اس کے نام سے چیزوں کا آغاز کرتا ہے، مثلاً آپ اپنے نئے گھر میں داخل ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آپ لیتے ہیں، یا کوئی آپ لباس پہننے لگے یا کسی بھی چیز کو جب آپ استعمال کرنے لگے، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک اطمینان اور سکون اور قناعت کی زندگی ہوگی، جس میں وہ جو کیفیت ہے ایک خوف اور ایک پریشانی کی کہ یہ پورا نہیں ہوگا اور معلوم نہیں کیسے ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی. ورنہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ ایک عملی چیز ہے کہ اتنے سارے لوگ، ڈھیر سارے جو قرض خواہ تھے، انہوں نے بھرا باغ دیکھا، کھجوریں دیکھی اور اندازہ لگا کہ نہیں یہ قرضہ نہیں ہمارا پورا ہوتا، ہم نہیں یہ لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا کہ تم اب اس پر کیا کرو، یعنی مجھے بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے دعا کی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ کو کیوں بلایا گیا؟ دراصل آپ آ کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی چیز پر اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے اور دعا کیسے کی جاتی ہے. ایک عملی نمونہ کر کے دکھانا چاہتے تھے تاکہ صحابہ کرام اس کو پھر بعد میں خود سے فالو بھی کر سکیں، اور واقعی اس پر پھر وہ برکت ہوئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی آزما کر دیکھ لیں. کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کو فکر پڑ جائے کہ یہ پوری نہیں ہوگی، مثلا مہمان آ گئے ہیں اور زیادہ ہیں اور کھانا کم ہے، تو آپ آزما کر دیکھیں کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر آپ اس کو سرو کریں گے تو وہ کھانا بچ جائے گا، لازمی طور پر بچے گا اور سب سیر بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ کا نام نہیں ہے تو بہت کچھ بھی بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فقال ائت ابا بکر و عمر فاخبرهما، فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے پاس جاؤ اور ان کو بھی بتاؤ کہ کیا ہوا، کیسے پورا ہوا، کیسے برکت ہوئی. یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان کو بھی بتاؤ؟ تاکہ ان کو یقین آئے کہ جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے اس پر کتنا فائدہ ہوتا ہے. فقال لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سيكون ذلك. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور جو بھی وہ کریں گے تو یہی ہوگا، یعنی اس کی ضرور برکت ہوگی. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اس میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. درود شریف بھی برکت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آتی ہیں. جب 10 رحمتیں آئیں گی تو کس طرح کام نہیں ہوگا.
وقال هشام عن وهب عن جابر صلاۃ العصر، یعنی دوسری روایت میں عصر کی نماز کا ذکر ہے. ولم یذکر ابا بکر ولا ضحک، اور نہیں ذکر کیا وہاں ابو بکر کا اور نہ ہنسنے کا، یعنی روایت کا اختلاف بتا رہے ہیں. وقال وترک ابی علیہ 30 وسقا دینا، اور میرے باپ پر 30 وسق قرض تھا. وقال ابن اسحاق عن وهب عن جابر صلاۃ الظہر، اور دوسری روایت میں صلاۃ ظہر کے ذکر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام کے دوران ظہر پڑھنے کے لیے گئے ہوں، پھر آ کے پھر عصر پڑھنے کو گئے، اور پھر جا کر مغرب پڑھنے میں اپنے کام کو انہوں نے مکمل کیا ہو. اس لیے اگر مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے 30 وسق کیوں قرض لیا. پہلے زمانے میں اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غذائی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے گاؤں وغیرہ میں گندم دے کر سودا خریدتے رہتے ہیں، یا دکانداروں سے سودا لیتے رہتے ہیں، اور جب گندم کی فصل آتی ہے تو وہ جتنا لیا ہوتا ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اس دور میں بھی تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے چیزیں لی ہوگی، مثلا کسی سے گندم لی ہوگی، کسی سے کچھ اور لیا ہوگا، اور اس کے بدلے میں ان سے وعدہ کیا ہوگا کہ جب فصل تیار ہوگی تو تمہیں یہ لوٹا دیا جائے گا. اور ابھی وہ فصل تیار نہیں ہوئی تھی کہ ان کی شہادت ہو گئی، تو ان کے بعد ان کے بیٹے نے اس قرض کو ادا کر دیا. اور ایسا کرنا، یعنی اس سے ایک ضمنی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ادھار پر چیزیں لینا جو ہے وہ جائز ہے اگر انسان کی نیت ادائیگی کی ہو. ہاں، اگر دھوکے کی ہو تو اور بات. باب الصلح بالدین والعین، کچھ نقد دے کر اور کچھ قرض کے ساتھ صلح کرنا. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس وقال اللیث حدثني یونس عن ابن شہاب اخبرني عبداللہ ابن کعب ان کعب بن مالک اخبره انه تقاضى ابن ابی حدرد دینا كان له عليه في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیہما حتى كشف السجف حجرته. یہ حدیث بارہا پہلے گزر چکی ہے. یہاں سجف کا معنی جان لے پردہ، یعنی جب ان کی آوازیں بلند ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا. فنادا کعب بن مالک، آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی. فقال یا کعب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب، اے کعب. فقال لبیک یا رسول اللہ. فاشار بیدہ ان دع الشطر، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے آدھا قرضہ معاف کرنے کا حکم دیا. فقال کعب قد فعلت یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم فقدہ، تو پھر آپ نے کروز کو کہا اٹھو اور قرضہ ادا کرو، باقی حصہ ادا کر دو.